ایک زندگی کا ٹارگٹ رکھیں میٹھے دوستو اس مختصر ویڈیو کلپ کو پہلے سنیں۔ ایک زندگی کا ٹارگٹ رکھیں میٹھے اسلامی بھائی. روزی یقیناً ہم سب چاہتے ہیں برکت والی ہو مگر حرام نہ ہو. پہلے اس کو لاک کر دیں، کدھر سے بھی میری روزی میں حرام نہیں آنا چاہیے، کیونکہ حرام روزی آ گئی نا وہ ساری روحانیت لے جائے گی. نہ دعائیں قبول، نہ سجدے قبول، نہ عبادت قبول. ایک تو آج کے دور میں نیکی کرنا مشکل، بڑی محنت کر کے مسجد آؤں، دل کہیں اور لے جا رہا ہوتا ہے. اب جناب نماز بھی پڑھوں تو جناب روزہ بھی رکھوں اور پھر عبادتیں بھی کروں اور کھانا حرام، روزی حرام. اس کو دل سے نکال دو، نیت کر لو اللہ کریم وہ دینے والا ہے، پہلے بھروسہ کرو اس پر. مجھے بتاؤ رزق دینے والا کون ہے؟ جب یہ ایمان ہے رزق دینے والا رب ہے تو کیوں جاتے ہیں حرام کی طرف؟ ایک جملہ یاد کر لیں، جو میرے نصیب میں ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. جو تمہارے نصیب میں ہے نا وہ مل کر رہے گا. ہمت تو کرو، بھروسہ تو کرو. شارٹ کٹ مارنا ہے، جلدی امیر بننا ہے، اس چکر میں جیسے بھی آئے پیسہ لے لیتے ہو. نہ جائیں حرام کی طرف، یہ سب ادھر ہی رہ جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا گر گڑا کر رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، یا اللہ میری مدد کر دے، یا اللہ میرا مسئلہ حل کر دے. اللہ کریم کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے نا، عرض کی یا اللہ اس کی دعا قبول کر لے، کیسے رو رہا ہے، کیسے گر گڑا رہا ہے، کرم فرما دے. کیا فرمایا؟ اللہ کریم کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں. اے موسیٰ میں نے پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں کرنی. کہ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ یہ جو کھاتا ہے وہ حرام ہے، یہ جو پہنتا ہے وہ حرام ہے. پلیز آج ایک پکی سچی نیت کر لو، نہیں چاہیے مجھے حرام کے کروڑوں نہیں چاہیے، مجھے حلال کے تھوڑے بھی چاہیے. اللہ اس تھوڑے میں ہی برکت ڈال دے گا، اس تھوڑے میں ہی سکون ڈال دے گا. یہ جو حرام کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے نا کہ یار بس کدھر سے بھی آنا چاہیے، یہ پورے مال کو ناپاک کر دیتا ہے، یہ ہماری پوری عبادتوں کو تہس نہس کر دیتا ہے. آپ ہمت کر لیں. کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا جو کہتے تھے یار سود کا کاروبار چھوڑیں گے تو سارا کاروبار ہی بیٹھ جائے گا، مگر ہمت کی، اللہ نے پہلے سے اچھا کر دیا. بہت پرانی بات ہے، ہمارے دعوت اسلامی کے ایک مبلغ اٹلی گئے بیان کرنے کے لیے، مدنی کام کے لیے گئے تھے. تو وہاں ایک اجتماع تھا، تو اجتماع میں انہوں نے رزق حلال پر ہی بیان کیا. تو اس بیان کے بعد ایک نوجوان اس مبلغ دعوت اسلامی کے پاس آیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہتا ہے مولانا صاحب بات تو آپ نے بہت اچھی کی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے اسٹور پر جو ہے وہ شراب بھی بیچتا ہوں، اور یورپ میں اگر شراب نہ بیچیں تو اسٹور پہ پھر گاہک کم آتے ہیں، کرایہ بھی نہیں نکلے گا، میرا تو بچوں کا روزی روٹی کا مسئلہ ہو جائے گا. بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں، حرام نہیں کرنا چاہیے، مگر میں کروں کیا مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اس مبلغ دعوت اسلامی نے ایک بات کی، میں اب اسی بات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ میرے بھائی ایسے ہوں جو ایسا کئی بار سوچ چکے ہوں کہ یار یہ بات ٹھیک ہے، مجھے حرام نہیں کمانا، ہمت نہیں کر پا رہے، سود سے نہیں نکل پا رہے، رشوت سے نہیں نکل پا رہے، حرام روزی سے نہیں نکل پا رہے، ڈر لگتا ہے یار یہ سب کولیپس ہو جائے گا، سب تباہ ہو جائے گا، یہ چلتی گاڑی رک جائے گی، یہ سٹیٹس، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں سب ختم ہو جائے گا. اسی مبلغ دعوت اسلامی نے اس نوجوان سے کیا کہا جو بیچارہ شراب بیچتا تھا؟ اس نے کہا یہ بتاؤ روزی دینے والا کون ہے؟ وہ نوجوان روتے ہوئے کہتا ہے اللہ. آپ بھی بتاؤ نا روزی دینے والا کون ہے؟ اس مبلغ نے کہا کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، وہ تمہیں روزی دے رہا ہے، تمہیں روزی مل رہی ہے، تم اس کی فرما برداری شروع کرو گے وہ تمہاری روزی روک لے گا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ اللہ اکبر. جب اس نوجوان نے یہ سنا نا وہ زاروں کتار رونے لگا. کہتا ہے بس کچھ بھی ہو جائے اب میں نے شراب نہیں بیچنی. 1-1.5 سال بعد وہ مبلغ دعوت اسلامی پھر گئے یورپ کے دورے پر اٹلی میں. وہی نوجوان ملا، وہ مبلغ تو بھول بھی گئے تھے ان کو. اجتماع میں گئے، بیان ہوا، وہ ملا. کہتا ہے حضرت آپ کو یاد ہے آپ 1.5-2 سال پہلے آئے تھے، آپ نے بیان کیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ حرام چھوڑ دو. کب میں نے شراب بیچنا چھوڑ دی، اللہ پاک نے میری روزی میں اور برکت ڈال دی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کریم ایسے نواز رہا ہے، میں پہلے سے زیادہ کما رہا ہوں، 100% حلال کما رہا ہوں. بس یہی تو کرج چاہیے، یہی تو اسٹیپ بڑھانا ہے، یہی تو نیت کرنی ہے. تم ایک قدم بڑھاؤ اس کی رحمت 10 بار تمہاری طرف چل کر آئے گی. تم چل کر جاؤ گے وہ رحمت دوڑ کر آئے گی.
بس وہ ہمت نہیں کر پا رہے ہم کہ میں نے حرام نہیں کمانا ہے، اپنے بچوں کے لیے حرام چھوڑ کے نہیں جانا ہے۔ اللہ کریم یقین کرو تمہاری تھوڑی روزی میں بھی ایسی برکت ڈال دے گا۔ دیکھیں اصل میں ہیپینس جو ہے نا، خوشی ہم نے کوانٹٹی میں ڈھونڈی ہوئی ہے۔ دس از دا بگ مسٹیک۔ خوشی کوانٹٹی میں نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس زیادہ گاڑیاں ہیں، بڑا بنگلہ ہے، بہت پیسے ہیں، وہ زیادہ خوش والا ہے، برکت والا ہے۔ ہم نے برکت کو کوانٹٹی سے ٹیگ کر دیا ہے۔ دس از بگ مسٹیک۔ نہیں جناب، اگر پیسوں سے ہی خوشیاں ملتی ہوتی تو کوئی پیسے والا غمگین نہ ہوتا، پیسوں سے ہی صحت ملتی تو کوئی پیسے والا بیمار نہ ہوتا۔ ہم سے پوچھو، ملتے ہیں ایسے لوگوں سے، ایسی پریشانیاں بتاتے ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اربوں روپے ہیں، بندہ بیچارہ کتنی بڑی پرابلم میں، اس کی فیملی میں کتنا بڑا ایشو ہے۔ تو برکت کوانٹٹی میں نہیں ہے، برکت جو ہے وہ کوالٹی میں ہے، معیار میں ہے۔ تھوڑے پیسے ہوں، کوئی بیماری نہ ہو، سکون کی نیند آتی ہو، کوئی دوائی نہ کھانی پڑتی ہو، ہیں بچے سارے نمازی فرما بردار ہوں، بیوی فرما بردار ہو، لڑائی جھگڑے گھر میں نہ ہو، بتاؤ وہ خوشی میں ہے؟ یا جس کے پاس اتنے پیسے کے گن نہیں سکتا مگر گھر میں جائے تو ہر وقت لڑائی جھگڑے کھڑے ہیں، بیماریاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، بچی کی شادی کی تو بچی کو طلاق ہو گئی، بچی گھر آ گئی، بتاؤ کون خوش ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ سے عافیت مانگو، کچھ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو کہتا ہوں کچھ نہیں ہوگا، ارے اللہ کی رحمت ساتھ آئے گی۔ تم ہمت کر لو اور بس فیصلہ کر لو کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں کمانا ہے۔ پھر دیکھو وہ کیسے غیب کے خزانوں سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ مجھے بھی یہ توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی حرام روزی سے محفوظ فرمائے۔ دوستو آپ نے سنا، دوستو حرام روزی کے نقصانات کیا ہیں آپ نے سنا۔ حرام روزی سے باز رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال روزی عطا کرے، حرام کاری سے بچائے رکھے۔ آمین۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔